تمہیں کس بات کی تنخواہ دی جاتی ہے نایاب؟ بولو، زبان کیوں گنگ ہو گئی تمہاری؟ فرمان شاہ کی غصے اور گرج بھری آواز نایاب کے کانوں سے ٹکرائی تو وہ سر جھکائے ہاتھوں کی انگلیوں کو شدت سے مروڑ رہی تھی۔ اس کا رنگ فک تھا اور سانسیں سینے میں اٹکی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ سامنے مخملی بیڈ پر ننھا اذلان بھوک سے بلک رہا تھا۔ اس کے رونے کی آوازیں نایاب کے دل میں چبھ رہی تھیں، لیکن اس سے کہیں زیادہ خوف اسے سامنے کھڑے اس شخص سے آ رہا تھا جس کی آنکھوں میں اس وقت خون اترا ہوا تھا۔ میں تم سے مخاطب ہوں لڑکی، فرمان شاہ نے غصے سے آگے بڑھ کر بیڈ کے ساتھ رکھی تپائی کو زور سے ٹھوکر ماری۔ اس پر رکھا کانچ کا گلدان زمین پر گر کر کرچی کرچی ہو گیا، بالکل ویسے ہی جیسے نایاب کا حوصلہ اس وقت بکھر چکا تھا۔ صاحب، وہ نایاب کے لب کپ کپائے، الفاظ حلق میں کانٹوں کی طرح پھنس رہے تھے۔ وہ کیا؟ ہاں؟ فرمان نے دانت پیستے ہوئے اپنی کلائی میں بندھی مہنگی گھڑی کی طرف دیکھا اور پھر اپنی انگلی اذلان کی طرف اٹھائی جو اب رو رو کر نڈھال ہو رہا تھا۔ میرا بیٹا پچھلے آدھے گھنٹے سے رو رہا ہے۔ ڈاکٹر نے کیا کہا تھا؟ تمہیں یاد ہے یا وہ بھی بھول گئی ہو؟ وہ قدم قدم چلتا نایاب کے قریب آیا۔ اس کے قد کاٹ اور شخصیت کا رعب اتنا تھا کہ نایاب کو لگا وہ زمین میں دھنس جائے گی۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ اذلان کمزور ہو رہا ہے، اسے ڈبے کا دودھ ہضم نہیں ہو رہا، اور صرف اسی لیے میں نے امی کے کہنے پر تمہیں یہاں رکھا تھا۔ فرمان شاہ کی آواز اب قدرے دھیمی لیکن مزید خطرناک ہو چکی تھی۔ وہ نایاب کے بالکل سامنے آ کر رک گیا۔ تم نے امی سے کیا کہا تھا؟ یہی کہ تمہارے سسرال والوں نے تمہارا بچہ چھین لیا اور تمہیں گھر سے نکال دیا، تم ایک ماں ہو، یہی کہا تھا نا تم نے؟ نایاب کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے لگا اس کی آواز فرمان شاہ کو سنائی دے رہی ہوگی۔ یہ وہی جھوٹ تھا جس نے اسے یہاں پناہ دی تھی، اور آج یہی جھوٹ اس کے گلے کا پھندا بن چکا تھا۔ جی صاحب، اس نے بمشکل اقرار کیا۔ تو پھر یہ بچہ بھوکا کیوں ہے؟ فرمان نے اچانک نایاب کا بازو پکڑ کر اسے جھنجھوڑا۔ میں دیکھ رہا ہوں، پچھلے ایک ہفتے سے تم اسے گود میں لیتی ہو، کمرے کا دروازہ بند کرتی ہو، لیکن جب میں بعد میں دیکھتا ہوں تو اذلان ویسے ہی بے چین ہوتا ہے، اس کا وزن نہیں بڑھ رہا۔ تم دھوکہ دے رہی ہو مجھے؟ نہیں صاحب، خدا کی قسم میں کوئی دھوکہ نہیں دے رہی۔ نایاب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ یہ آنسو صرف خوف کے نہیں تھے بلکہ اپنی قسمت کے بھی تھے۔ وہ 21 سالہ لڑکی جو ابھی تک کنواری تھی، در دھر کی ٹھوکریں کھا رہی تھی، قدرت کے اصولوں کے خلاف وہ کیسے جا سکتی تھی؟ لیکن یہ بات وہ فرمان شاہ کو کیسے بتاتی؟ اسے وہ منظر یکد آیا جب وہ 1 مہینہ پہلے برسات کی ایک بھیگی ہوئی رات میں پھٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس جہاں آرا بیگم کے قدموں میں گری ہوئی تھی۔ وہ یتیم نایاب جس کے سر سے ماں کا سایہ اٹھا تو وہ دنیا میں تنہا رہ گئی تھی۔ باپ کا تو اسے ہوش ہی نہیں تھا، اور ماں لوگوں کے گھروں میں کام کاج کر کے اس کا پیٹ پالتی تھی۔ ماں کے مرنے کے بعد وہ اپنے چچا اور چچی کے رحم و کرم پر آ گئی تھی۔ چچا تو پھر بھی خاموش رہتا تھا، لیکن چچی تو جیسے کسی پچھلے جنم کا بدلہ لے رہی تھی۔ دن بھر گدھوں کی طرح کام کروانا، باسی روٹی دینا اور ذرا سی غلطی پر گرم چمٹے سے داغ دینا۔ اس رات بھی چچی نے ظلم کی انتہا کر دی تھی۔ اس نے نایاب کو ادھیڑ عمر کے ایک شرابی کے ہاتھوں بیچنے کا سودا کر لیا تھا۔ نایاب کو جب بھنک پڑی تو وہ جان بچا کر بھاگی تھی۔ بارش میں بھیگتی، ٹھوکریں کھاتی وہ سیدھا اس حویلی پہنچی تھی جہاں کبھی اس کی ماں کام کیا کرتی تھی، جہاں آرا بیگم فرمان شاہ کی والدہ ایک نیک دل خاتون تھی۔ انہوں نے نایاب کی حالت دیکھی تو دہل گئیں، لیکن نایاب جانتی تھی کہ صرف یتیمی کا واسطہ دے کر اسے یہاں مستقل پناہ نہیں ملے گی۔ اسے کچھ ایسا کہنا تھا کہ کوئی ایسی مجبوری ظاہر کرنی تھی کہ یہ لوگ اسے گھر سے نہ نکالیں، اور تب اس نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا جھوٹ بولا۔ بیگم صاحبہ، میں برباد ہو گئی۔ میرے سسرال والوں نے مجھ پر تہمت لگائی، میرا دودھ پیتا بچہ مجھ سے چھین لیا اور مجھے دھکے دے کر نکال دیا۔ مجھے پناہ دے دیں۔ اتفاق ایسا تھا کہ اسی دوران فرمان شاہ کا بیٹا اذلان پیدا ہوا تھا، اور اس کی ماں فرمان کی بیوی اسے جنم دیتے ہی دنیا سے رخصت ہو گئی تھی۔ اذلان فیڈر کا دودھ قبول نہیں کر رہا تھا، دن رات روتا تھا اور ڈاکٹرز پریشان تھے۔ جہاں آرا بیگم نے نایاب کی بات سنی تو انہیں لگا جیسے خدا نے ان کے پوتے کے لیے غیبی مدد بھیج دی ہے۔ انہوں نے فوراً نایاب کو آیا کے طور پر رکھ لیا۔ نایاب کو چھت مل گئی، پیٹ بھر کر کھانا مل گیا، اور ظالم چچی سے نجات مل گئی۔ وہ سمجھتی تھی کہ وہ بس اداکاری کر لے گی،
وہ اذلان کو سینے سے لگاتی، اسے بہلاتی، فیڈر پر شہد لگا کر اسے چساتی تاکہ وہ خاموش ہو جائے اور گھر والوں کو لگے کہ وہ اس کا پیٹ بھر رہی ہے، لیکن جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، اور آج وہ منہ کے بل گرنے والی تھی۔ رو مت! فرمان کی دھاڑ نے اسے ماضی سے واپس کھینچ لیا۔ اذلان کا رونا اب چیخوں میں بدل چکا تھا، وہ بھوک سے تڑپ رہا تھا۔ فرمان شاہ نے بیڈ کی طرف اشارہ کیا۔ مجھے تمہاری یہ مگر مچھ کے آنسو نہیں دیکھنے، مجھے میرا بیٹا بھرے پیٹ کے ساتھ دیکھنا ہے۔ میں اب مزید کوئی کوتاہی، کوئی بہانہ برداشت نہیں کروں گا۔ فرمان نے کمرے کی دروازے کی طرف دیکھا، پھر نایاب کی طرف۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی ضد اور غصہ تھا۔ تم ابھی اسی وقت میرے سامنے بیٹھو گی؟ فرمان نے کرسی کو گھسیٹ کر نایاب کے سامنے رکھا۔ نایاب کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، اس کا رنگ زرد پڑ گیا، جیسے جسم سے سارا خون نچوڑ لیا گیا ہو۔ صاحب، آپ کے سامنے؟ اس کی آواز بمشکل گلے سے نکلی۔ شرم و حیا اور خوف نے اس کے وجود کو جکڑ لیا۔ میں پردہ کرتی ہوں صاحب، میں کیسا پردہ؟ فرمان تلخی سے ہنسا۔ تم ایک ملازمہ ہو، ایک ماں ہو، اور میں ایک باپ ہوں جو اپنی بچے کی زندگی کے لیے فکر مند ہے۔ ڈاکٹرز کے سامنے، نرسز کے سامنے پردہ نہیں ہوتا، یہ جان بچانے کا معاملہ ہے، حیا کا نہیں۔ اور ویسے بھی، فرمان نے اپنی آستینیں اوپر چڑھائیں، میرا شک یقین میں بدلتا جا رہا ہے نایاب۔ مجھے لگ رہا ہے کہ تم نے ہم سے جھوٹ بولا ہے۔ تم ہمیں بتا نہیں رہی سچ تاکہ نوکری نہ چلی جائے، یا پھر تم جان بوجھ کر غفلت برت رہی ہو۔ آج دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ نایاب کے ہاتھ کانپنے لگے۔ وہ کاواری لڑکی جس نے آج تک کسی نامحرم کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا تھا۔ اور سب سے بڑی بات، اگر اس نے ایسا کر بھی دیا تو سچ سب کے سامنے آ جائے گا، اس کا بھید تو ایک سیکنڈ میں کھل جائے گا۔ فرمان شاہ اسے جان سے مار دے گا یا جیل بھجوا دے گا۔ صاحب پلیز! نایاب گڑ گڑائی اور اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ میں ابھی اسے دودھ پلاتی ہوں، آپ باہر تشریف لے جائیں، بچہ ڈر جائے گا، میں قسم کھاتی ہوں میں اسے پیٹ بھر کر پلاؤں گی۔ نہیں، فرمان نے حتمی لہجے میں کہا اور جا کر دروازے کو اندر سے لاک کر دیا۔ تالا لگنے کی آواز پر نایاب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ فرمان واپس پلٹا، بیڈ سے روتے ہوئے اذلان کو اٹھایا اور لا کر نایاب کی گود میں زبردستی ڈال دیا۔ ننھا اذلان نایاب کی خوشبو محسوس کرتے ہی کچھ پل کے لیے خاموش ہوا۔ بچے کی معصومیت اور اپنی مجبوری پر اسے اپنے آپ سے نفرت ہونے لگی۔ شروع کرو، فرمان نے سامنے کھڑے ہو کر بازو سینے پر باندھ لیے۔ اس کی نگاہیں عقاب کی طرح نایاب پر جمی ہوئی تھیں۔ میں یہیں کھڑا ہوں، تمہیں کوئی شرم محسوس کرنے کی ضرورت نہیں، صرف اپنا کام کرو۔ اگر تم سچی ہو، اگر تم واقعی ایک دکھیاری ماں ہو جیسا کہ تم نے دعویٰ کیا تھا، تو پھر اپنا کام کرو۔ نایاب کا پورا وجود کانپ رہا تھا، پسینے کے قطرے اس کی پیشانی سے پھوٹ رہے تھے، اسے شدید گھٹن محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے اذلان کو سینے سے بھینچ لیا۔ بچہ پھر سے بلکنے لگا کیونکہ اسے خوراک نہیں مل رہی تھی۔ کیا ہوا؟ ہاتھ کیوں رک گئے؟ فرمان نے غصے سے قدم آگے بڑھایا۔ نہیں صاحب نہیں، تو پھر دیر کس بات کی ہے؟ فرمان چلایا۔ تمہاری آنکھوں میں یہ چور کیوں ہے نایاب؟ تمہارا جسم کیوں کانپ رہا ہے؟ سچ بتاؤ، کیا چھپا رہی ہو تم؟ حالات کا شکنجہ کستا جا رہا تھا۔ ایک طرف وہ معصوم بچہ تھا جو بھوک سے نڈھال تھا، دوسری طرف وہ طاقتور اور غصیلا باپ تھا جو ہر کوتاہی کی سزا دینے پر تلا ہوا تھا، اور بیچ میں وہ ایک جھوٹی بے بس لڑکی جس کے پاس اب بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اگر وہ انکار کرتی ہے تو فرمان کا غصہ آسمان کو چھوئے گا اور اس کا جھوٹ پکڑا جائے گا۔ اگر وہ کوشش کرتی ہے تو اس کی حقیقت کھل جائے گی کہ وہ ماں ہے ہی نہیں۔ میں آخری بار کہہ رہا ہوں۔ فرمان شاہ جھکا، اس کا چہرہ نایاب کے چہرے کے بالکل قریب تھا۔ اس کی گرم سانسیں نایاب کے چہرے سے ٹکرا رہی تھیں۔ اگر اگلے 1 منٹ میں تم نے اپنا کام شروع نہیں کیا تو میں بھول جاؤں گا کہ تم ایک عورت ہو، تمہیں میں وہ سزا دوں گا کہ تمہاری آنے والی نسلیں یاد رکھیں گی۔ نایاب نے بے بسی سے اذلان کے سرخ ہوتے چہرے کو دیکھا، پھر فرمان کی جلتی ہوئی آنکھوں میں۔ کمرے میں موت کا سا سکوت تھا جسے صرف اذلان کی سسکیاں توڑ رہی تھیں۔
وہ بری طرح پھنس چکی تھی۔ وقت ختم ہو رہا تھا اور فرمان شاہ کا صبر بھی۔ اس کے ہاتھوں کے طوطے اڑ چکے تھے، دماغ معاف ہو چکا تھا اور سامنے صرف تباہی کھڑی مسکرا رہی تھی۔ میں 3 تک گنوں گا۔ فرمان نے دانت پیستے ہوئے اپنی انگلی اٹھائی۔ 1۔ نایاب کا دل سینے کی پسلیوں سے ٹکرا کر چور ہو رہا تھا۔ 2۔ صاحب میں کنواری ہوں۔ یہ الفاظ نایاب کے منہ سے ایک چیخ کی صورت میں نکلے اور ساتھ ہی وہ فرش پر ڈھہ گئی۔ اس نے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کمرے میں ایک لمحے کے لیے سناٹا چھا گیا، اتنا گہرا سناٹا کہ گھڑی کی ٹک ٹک بھی واضح محسوس ہونے لگی۔ فرمان شاہ جو غصے میں بپھرا ہوا تھا یکدم ساکت ہو گیا۔ اس کے ہاتھ فضا میں معلق رہ گئے۔ اس کے دماغ کو نایاب کے الفاظ سمجھنے میں کچھ سیکنڈز لگے۔ کیا؟ فرمان کی آواز بھاری اور غیر یقینی تھی۔ کیا بکواس کی تم نے؟ نایاب نے روتے ہوئے سر اٹھایا۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا، ناک سرخ ہو رہی تھی اور آنکھوں میں وحشت ناچ رہی تھی۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے اپنے گریبان کو مزید کس کر پکڑ لیا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں صاحب، میری شادی شدہ نہیں ہوں، میرا کوئی بچہ نہیں ہے، میری شادی بھی نہیں ہوئی، مجھے معاف کر دیں صاحب، مجھے معاف کر دیں۔ وہ ہچکیوں کے درمیان بمشکل بول پا رہی تھی۔ فرمان شاہ تو حیرت سے دنگ رہ گیا۔ وہ 2 قدم آگے بڑھا اور جھک کر نایاب کے کندھوں کو اتنی زور سے جکڑا کہ اس کی انگلیاں نایاب کے گوشت میں پیوست ہو گئیں۔ تم کنواری ہو؟ اس کی آواز میں اب ایک بے یقینی اور حیرت تھی۔ تو پھر یہ سب کیا تھا؟ یہ ڈرامہ، یہ ساری کہانی؟ مجبوری تھی صاحب۔ نایاب درد سے کراہی۔ میرے پاس رہنے کو جگہ نہیں تھی، میری چچی مجھے بیچنا چاہتی تھی، مجھے چھت چاہیے تھی، روٹی چاہیے تھی، مجھے معاف کر دیں۔ فرمان شاہ نے اسے جھٹکے سے چھوڑا۔ وہ لڑکھڑا کر پیچھے گری۔ فرمان نے ایک نظر بیڈ پر لیٹے اذلان پر ڈالی جو اب بالکل خاموش ہو چکا تھا، شاید کمزوری سے۔ ایک خوفناک حقیقت فرمان کے دماغ میں کوندی۔ اس کا مطلب ہے؟ فرمان کی آواز کانپ اٹھی۔ وہ شدید طیش میں تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ پچھلے 1 مہینے سے تم صرف ڈرامہ کر رہی تھی، تم میرے بیٹے کو صرف بہلا رہی تھی، اسے بھوکا مار رہی تھی۔ یہ سوچ کر ہی فرمان کا خون کھول اٹھا۔ ایک باپ کے لیے اس سے بڑی اذیت اور کیا ہو سکتی تھی کہ اس کا معصوم بچہ جو بول بھی نہیں سکتا 1 مہینے سے بھوک سے بلک رہا ہو اور اسے دھوکے سے چپ کروایا جا رہا ہو۔ تم نے میرے بچے کو مارنے کی کوشش کی ہے۔ فرمان ایک زخمی درندے کی طرح غرایا۔ نہیں صاحب نہیں۔ نایاب نے نفی میں سر ہلایا۔ میں اسے فیڈر پلانے کی کوشش کرتی تھی، میں قسم کھاتی ہوں میں اسے بھوکا نہیں رکھنا چاہتی تھی، لیکن وہ بس۔ فرمان نے اتنی زور سے دھاڑ ماری کہ کھڑکیوں کے شیشے جھنجھنا اٹھے۔ ایک لفظ مزید نہیں۔ تم عورت نہیں ہو، تم ڈائن ہو جو ایک معصوم بچے کی زندگی سے کھیل گئی۔ فرمان نے اذان کو احتیاط سے اٹھا کر جھولے میں لٹایا اور پھر مڑ کر نایاب کی طرف لپکا۔ اس سے پہلے کہ نایاب کچھ سمجھ پاتی، فرمان نے اس کا بازو آہنی شکنجے میں جکڑ لیا۔ اٹھو۔ اس نے نایاب کو کسی بے جان گڑیا کی طرح زمین سے گھسیٹ کر کھڑا کیا۔ صاحب مجھے مت ماریں، صاحب درد ہو رہا ہے۔ نایاب تڑپ اٹھی۔ فرمان کی گرفت اتنی سخت تھی کہ اسے لگا اس کی ہڈی ٹوٹ جائے گی۔ درد کیا ہوتا ہے یہ تمہیں اب میں بتاؤں گا، چلو میرے ساتھ۔ فرمان اسے تقریباً گھسیٹتے ہوئے کمرے سے باہر لے گیا۔ راہداری میں کام کرنے والی ایک ملازمہ نے جب بڑے صاحب کو اس طرح نایاب کو گھسیٹتے ہوئے دیکھا تو اس کے ہاتھ سے جھاڑو گر گیا۔ فرمان کی حالت دیکھ کر کسی کی بھی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ آگے بڑھ کر کچھ پوچھے۔ نایاب اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن فرمان کی رفتار اور طاقت کے سامنے وہ بے بس تھی۔ وہ قالین پر پھسلتی ہوئی ٹھوکریں کھاتی ہوئی اس کے ساتھ گھسٹ رہی تھی۔ امی جان! فرمان نے لاؤنج میں پہنچتے ہی اونچی آواز میں پکارا، جہاں آرا بیگم اپنے کمرے سے متصل چھوٹے سے باغیچے میں تسبیح پڑھ رہی تھیں۔ بیٹے کی ایسی وحشت ناک آواز سن کر وہ گھبرا کر اندر آئیں۔ سامنے کا منظر دیکھ کر ان کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ ان کا مہذب، پڑھا لکھا اور سنجیدہ بیٹا اس وقت کسی پاگل کی طرح نایاب کو بازو سے پکڑے کھڑا تھا اور نایاب زار و قطار رو رہی تھی۔ فرمان! جہاں آرا بیگم تیزی سے آگے بڑھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، چھوڑو اسے، بچی کو چوٹ لگ جائے گی۔ بچی! فرمان نے تلخی سے کہکا لگایا اور نایاب کو ایک جھٹکے سے جہاں آرا بیگم کے قدموں میں پھینک دیا۔ یہ کوئی بچی نہیں امی، اور نہ ہی کوئی دکھیاری ماں، یہ 1 نمبر کی فراڈ ہے، دھوکے باز ہے، مکار ہے یہ لڑکی۔ نایاب گرتے گرتے سنبھلی اور فوراً جہاں آرا بیگم کے پیر پکڑ لیے۔ بیگم صاحبہ مجھے بچا لیں، صاحب مجھے مار ڈالیں گے۔
جہاں آرا بیگم شدید صدمے کی حالت میں تھیں۔ انہوں نے سوالیہ نظروں سے فرمان کو دیکھا۔ بیٹا ہوا کیا ہے؟ تم کس دھوکے کی بات کر رہے ہو؟ فرمان نے نفرت سے منہ موڑا، جیسے نایاب کی طرف دیکھنا بھی اسے گوارا نہ ہو۔ پوچھیں اس سے۔ فرمان نے انگلی سے نایاب کی طرف اشارہ کیا۔ پوچھیں اس ناگن سے کہ اس کا بچہ کہاں ہے۔ پوچھیں کہ اس کے سسرال والوں نے اسے کیوں نکالا۔ جہاں آرا بیگم نے جھک کر نایاب کے سر پر ہاتھ رکھنا چاہا، لیکن نایاب شرمندگی سے مزید سمٹ گئی۔ بتاؤ نایاب، کیا بات ہے؟ فرمان اتنا غصے میں کیوں ہے؟ یہ کیا بتائے گی؟ میں بتاتا ہوں۔ فرمان کا صبر جواب دے گیا۔ یہ لڑکی کنواری امی، اس کی شادی تک نہیں ہوئی، اس کا کوئی بچہ نہیں اور کبھی تھا بھی نہیں۔ یہ سب اس نے نوکری حاصل کرنے اور اس گھر میں گھسنے کے لیے جھوٹ بولا تھا۔ جہاں آرا بیگم کے ہاتھ سے تسبیح چھوٹ کر قالین پر گر گئی۔ ان کی آنکھیں پھیل گئیں۔ کیا؟ جی ہاں، فرمان چیخا، اور اس کے اس جھوٹ کی قیمت میرا بیٹا چکا رہا ہے۔ پچھلے 1 مہینے سے یہ میرے معصوم اذلان کو اپنی صرف بہلا رہی تھی۔ میرا بچہ بھوک سے تڑپتا رہا، کمزور ہوتا رہا، اور یہ ظالم لڑکی اسے جھوٹی تسلیاں دیتی رہی۔ ڈاکٹر ٹھیک کہہ رہے تھے، بچے کو خوراک نہیں مل رہی تھی، یہ اسے قتل کر رہی تھی امی، آہستہ آہستہ مار رہی تھی میرے بیٹے کو۔ فرمان کی آواز بھرا گئی، آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ میں نے آپ پر بھروسہ کیا تھا امی، اور آپ نے کس کو میرے گھر میں پناہ دے دی؟ ایک فراڈن کو۔ جہاں آرا بیگم کو لگا جیسے زمین پاؤں تلے سے نکل گئی ہو، وہ بے یقینی سے نایاب کو دیکھنے لگی، جو اب فرش پر پڑی کانپ رہی تھی۔ جس لڑکی کو انہوں نے بیٹیوں کی طرح رکھا، جس کے دکھ پر وہ خود روتی رہیں، وہ اتنا بڑا فریب کر سکتی تھی؟ نایاب؟ جہاں آرا کی آواز میں سختی اور دکھ دونوں شامل تھے۔ کیا فرمان سچ کہہ رہا ہے؟ نایاب نے سر اٹھایا، اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھرا ہوا تھا۔ جی بیگم صاحبہ، اس نے لرزتی آواز میں اعتراف کیا۔ میں گنہگار ہوں، میں جھوٹی ہوں، لیکن میرا یقین کریں، میرا ارادہ اذلان کو نقصان پہنچانا نہیں تھا۔ بکواس بند کرو۔ فرمان نے دھاڑ کر اسے خاموش کروا دیا۔ اب ایک لفظ بھی اپنی صفائی میں مت کہنا۔ میں اب اپنی اور اپنے بیٹے کی سیکیورٹی پر 1% بھی رسک نہیں لے سکتا۔ جو لڑکی اپنی شناخت کے بارے میں اتنا بڑا جھوٹ بول سکتی ہے، وہ چوری بھی کر سکتی ہے، وہ میرے بیٹے کو اغوا بھی کر سکتی ہے۔ یہ گھر کے لیے خطرہ ہے۔ فرمان نے اپنی والدہ کی طرف دیکھا۔ امی، اسے ابھی اسی وقت گھر سے نکالیں۔ میں 1 منٹ کے لیے بھی اس کا وجود اس چھت کے نیچے برداشت نہیں کروں گا۔ اگر یہ 5 منٹ میں یہاں سے دفع نہ ہوئی تو میں پولیس کو بلا لوں گا اور فراڈ کے کیس میں اندر کروا دوں گا۔ فرمان بیٹا، رات ہو رہی ہے۔ جہاں آرا بیگم نے کچھ کہنا چاہا، لیکن فرمان نے ہاتھ اٹھا کر انہیں روک دیا۔ مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ رات ہے یا دن۔ جب یہ جھوٹ بول کر گھر میں گھسی تھی، تب اس نے نہیں سوچا تھا؟ یہ میری آخری بات ہے، اسے نکالیں ورنہ انجام بہت برا ہوگا۔ یہ کہہ کر فرمان نے نفرت انگیز نگاہ نایاب پر ڈالی اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا واپس اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ سیڑھیوں پر اس کے قدموں کی دھمک اس کے غصے کی گواہی دے رہی تھی۔ فرمان کے جانے کے بعد لاؤنج میں پھر سے سناٹا چھا گیا۔ نایاب گھٹنوں کے بل چلتی ہوئی جہاں آرا بیگم کے مزید قریب ہو گئی اور اپنا سر ان کے قدموں میں رکھ دیا۔ خدا کے لیے مجھے مت نکالے بیگم صاحبہ، خدا کے لیے۔ وہ بلک بلک کر رو رہی تھی۔ میں مانتی ہوں میں نے جرم کیا ہے، میں نے جھوٹ بولا ہے، لیکن میری مجبوری بہت بڑی تھی۔ میں کیا کرتی؟ میں کہاں جاتی؟ جہاں آرا بیگم اب بھی صدمے میں تھی، لیکن ان کا دل ماں کا تھا۔ وہ فرمان کی طرح جلاد نہیں ہو سکتی تھی۔ انہوں نے خود کو سنبھالا اور صوفے پر بیٹھ گئی۔ تم نے بہت مایوس کیا ہے نایاب۔ ان کی آواز میں شدید دکھ تھا۔ میں نے تم پر اعتبار کیا، تمہیں اپنی بیٹی سمجھا، ہم نے تمہیں عزت دی، اور تم نے بدلے میں ہمارے معصوم بچے کی جان خطرے میں ڈال دی۔ تمہیں ذرا ترس نہ آیا اس پھول سے بچے پر؟ مجھے ترس آتا تھا بیگم صاحبہ، اس لیے تو میں راتوں کو جاگ کر اسے فیڈر پلانے کی کوشش کرتی تھی جب کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا تھا، لیکن وہ پیتا ہی نہیں تھا۔ نایاب نے سسکتے ہوئے وضاحت کی۔ میں نے جھوٹ صرف اپنی عزت بچانے کے لیے بولا تھا۔ عزت؟ جہاں آرا نے استفہامیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ جی بیگم صاحبہ، میں یتیم ہوں۔ ماں باپ کے مرنے کے بعد میں چچا چچی کے پاس رہتی تھی۔ وہ لوگ ظالم تھے، مجھے نوکرانی بنا کر رکھا ہوا تھا، لیکن اس رات چچی نے حد کر دی۔ انہوں نے کچھ پیسوں کے لیے میرا سودا ایک شرابی ادھیڑ عمر سے کر دیا تھا۔ نایاب کی آواز میں وہ پرانی وحشت لوٹ آئی۔ وہ مجھے اس کے ساتھ بھیجنا چاہتی تھی۔ میں وہاں سے اپنی عزت بچا کر بھاگی تھی۔ میرے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، سڑکوں پر درندے پھر رہے تھے۔ میں آپ کے پاس آئی کیونکہ میری ماں آپ کے یہاں کام کرتی تھی۔ مجھے امید تھی کہ آپ مجھے نہیں ٹھکرائیں گی۔
لیکن مجھے ڈر تھا کہ اگر میں نے کہا کہ میں اکیلی ہوں تو شاید آپ مجھے گھر میں نہ رکھیں، کیونکہ جوان لڑکی کو گھر میں رکھنا کوئی بھی پسند نہیں کرتا۔ اور جب میں نے دیکھا کہ آپ کو ایک آیا کی ضرورت ہے تو شیطان نے مجھے بہکا دیا۔ مجھے لگا یہی ایک راستہ ہے اس گھر میں پناہ لینے کا۔ نایاب نے ہاتھ جوڑ دیے۔ میں سڑک پر نہیں جا سکتی بیگم صاحبہ، باہر کی دنیا بہت خراب ہے۔ میں قسم کھاتی ہوں میں بزلان کے پاس بھی نہیں جاؤں گی۔ مجھے گھر کے کسی کونے میں جھاڑو پوچھا کرنے کے لیے رکھ لیں، مجھے تنخواہ بھی مت دیں، بس مجھے چھت دے دیں۔ اگر آپ نے مجھے نکال دیا تو میری لاش ہی ملے گی اب۔ جہاں آرا بیگم خاموشی سے اس کی رودات سنتی رہیں۔ ان کے چہرے پر تاثرات بدل رہے تھے۔ غصہ اب بھی تھا، دھوکے کا رنج بھی تھا، لیکن ایک جوان خوبصورت اور یتیم لڑکی کو رات کے اس پہر گھر سے دھکے دے کر نکال دینا، یہ ان کی خاندانی روایات اور ان کے ضمیر کے خلاف تھا۔ وہ جانتی تھی کہ باہر معاشرہ بھیڑیوں کا ہے۔ اگر نایاب سچ کہہ رہی ہے اور وہ واقعی کنواری ہے تو اسے باہر نکالنا اسے جان بوجھ کر آگ میں جھونکنے کے مترادف ہوگا۔ لیکن فرمان کا غصہ بھی اپنی جگہ جائز تھا، ایک باپ کا غصہ جو اپنے بچے کی تکلیف پر بھڑک اٹھا تھا۔ اٹھو نایاب، جہاں آرا بیگم نے بھاری آواز میں کہا۔ مجھے معاف کر دیں۔ نایاب اب بھی ان کے پیر پکڑے ہوئے تھی۔ میں نے کہا اٹھو، جہاں آرا نے سختی سے کہا۔ اپنے آنسو پوچھو۔ نایاب ڈرتے ڈرتے اٹھی اور سر جھکا کر کھڑی ہو گئی۔ تم نے جو کیا ہے وہ ناقابل معافی جرم ہے۔ تم نے ایک ماں کے جذبات اور ایک باپ کے اعتماد کا خون کیا ہے۔ جہاں آرا بیگم کھڑی ہو گئی۔ فرمان ٹھیک کہہ رہا ہے، تمہیں اس گھر میں رہنے کا کوئی حق نہیں۔ نایاب کا دل ڈوب گیا، لیکن جہاں آرا بیگم نے بات جاری رکھی۔ میں ایک عورت ہوں اور ایک ماں بھی۔ میں جانتی ہوں کہ زمانے کی ٹھوکریں ایک اکیلی لڑکی کے لیے کیا معنی رکھتی ہیں۔ میں تمہیں اس وقت رات کے اندھیرے میں سڑک پر نہیں پھینک سکتی، ہم اتنے بھی بے حس نہیں ہیں۔ نایاب کی آنکھوں میں امید کی ہلکی سی کرن جاگی۔ تم آج کی رات یہیں رہو گی، سرونٹ کوارٹر میں۔ خبردار جو گھر کے اندر قدم بھی رکھا۔ جہاں آرا کا لہجہ حتمی تھا۔ صبح ہوتے ہی میں فیصلہ کروں گی کہ تمہارا کیا کرنا ہے۔ فرمان بہت غصے میں ہے، اسے ٹھنڈا ہونے میں وقت لگے گا۔ فی الحال میری نظروں سے دور ہو جاؤ اور دعا کرو کہ فرمان پولیس کو نہ بلا لے۔ بہت بہت شکریہ بیگم صاحبہ، بہت شکریہ، نایاب نے لرزتی آواز میں کہا اور الٹے قدموں پیچھے ہٹنے لگی۔ اور ہاں، جہاں آرا نے اسے ٹوکا، مجھے ابھی یقین نہیں ہے کہ تمہاری چچی والی کہانی سچ ہے یا وہ بھی کوئی نیا جھوٹ ہے، اس لیے خود کو مظلوم ثابت کرنے کی کوشش مت کرنا۔ جاؤ اب۔ نایاب سر جھکائے آنسو پوچھتی ہوئی تیزی سے سرونٹ کوارٹر کی طرف جانے والے راستے پر مڑ گئی۔ جہاں آرا بیگم وہیں کھڑی رہیں۔ ان کے ذہن میں ہزاروں وسوسے تھے۔ ایک طرف پوتے کی محبت اور بیٹے کا غصہ تھا، دوسری طرف ایک بے سہارا لڑکی کی عزت اور جان کا سوال۔ اوپر کمرے میں فرمان شاہ اپنے بیٹے کو گود میں لیے ٹہل رہا تھا۔ اذلان اب فیڈر سے دودھ پی رہا تھا، شاید بھوک کی شدت نے اسے مجبور کر دیا تھا۔ فرمان کی نظریں بیٹے کے معصوم چہرے پر تھیں، لیکن دماغ میں نایاب کا چہرہ اور اس کا فریب گھوم رہا تھا۔ اسے نایاب کے آنسوں پر ذرا بھی ترس نہیں آ رہا تھا، بلکہ اسے اپنی حماقت پر غصہ آ رہا تھا کہ اس نے اتنی آسانی سے ایک اجنبی لڑکی پر اعتبار کیسے کر لیا۔ تم بچ نہیں پاؤ گی نایاب، فرمان نے زیر لب بڑبڑاتے ہوئے بیٹے کے ماتھے کو چوما۔ تم نے میرے بیٹے کو تکلیف دی ہے، میں تمہاری زندگی مشکل بنا دوں گا۔ صبح کی سنہری دھوپ لاؤنج کی بڑی کھڑکیوں سے چھن کر اندر آ رہی تھی۔ قالین پر کھلونوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا اور ان کھلونوں کے بیچوں بیچ 8 ماہ کا اذلان اپنی ننھی مٹھیوں اور گھٹنوں کے بل تیزی سے رینگتا ہوا ادھر سے ادھر جا رہا تھا۔ اس کے منہ سے آوازیں نکل رہی تھیں جو اس گھر کے در و دیوار میں زندگی کی لہر دوڑا رہی تھیں۔ ارے ارے چھوٹے صاحب رکیں۔ نایاب ہاتھ میں دلیے کی کٹوری پکڑے اس کے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر تھکن کے آثار تو تھے، مگر لب پر ایک ایسی مسکراہٹ تھی جو صرف ایک ماں کے چہرے پر ہی سجتی ہے۔ اذلان بیٹا، ناشتہ کر لو، پھر جتنی مستی کرنی ہے کرنا۔ نایاب نے اسے قالین پر بیٹھ کر پکڑنا چاہا، لیکن اذلان شرارت سے کلکاریاں مارتا ہوا صوفے کے نیچے گھس گیا۔ یہ وہ نایاب نہیں تھی جو 7 مہینے پہلے خوف سے کانپتی تھی، یہ اب اذلان کی نایاب تھی، اس کی دنیا، اس کی پناہ گاہ۔ اگرچہ اس نے اذلان کو جنم نہیں دیا تھا، لیکن ان 7 مہینوں میں اس نے اپنی راتوں کی نیندیں، اپنے دن کا چین اور اپنی ہر خوشی اس بچے پر وار دی تھی۔ پچھلے 7 مہینے میں فرمان شاہ کا رویہ اس کے ساتھ انتہائی سخت، سرد اور حاکمانہ رہا تھا۔ وہ ہر وقت نایاب پر کڑی نظر رکھتا، کمرے میں CCTV کیمرے لگوا دیے تھے
تاکہ نایاب کے ہر پل کی خبر رکھی جا سکے۔ فرمان بات بے بات اسے ٹوکتا۔ نایاب نے یہ سب خاموشی سے سہا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس چھت کے علاوہ اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں، اور اس معصوم بچے کے علاوہ اس کا کوئی اپنا نہیں۔ پھر سے دلیا ٹھنڈا ہو رہا نایاب۔ سیڑھیوں سے اترتے ہوئے فرمان شاہ کی بھاری اور روبدار آواز نے لاؤنج کی فضا کو یکدم بوجھل کر دیا۔ نایاب جو صوفے کے نیچے سے اذلان کو نکالنے کی کوشش کر رہی تھی، ہڑبڑا کر سیدھی کھڑی ہو گئی۔ اذلان صوفے کے نیچے سے نکلا اور فرمان کو دیکھ کر اپنے دونوں ہاتھ اوپر اٹھا کر آوازیں نکالنے لگا۔ فرمان نے اپنے 3 پیس سوٹ کی ٹائی درست کی اور سنجیدگی سے نایاب کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ پہلی جیسی وحشت تو نہیں تھی، لیکن ایک طرح کی سختی اب بھی برقرار تھی۔ جی صاحب، وہ اذلان کھیل رہا تھا تو بس ابھی گرم کر لاتی ہوں، نایاب نے نظریں جھکا کر جواب دیا۔ میں نے 1000 بار کہا ہے کہ بچوں کو وقت پر کھانا دینا کتنا ضروری ہے۔ اگر اس کا پیٹ خالی رہا تو یہ چڑچڑا ہو جائے گا۔ تم کھیل میں وقت ضائع کر رہی ہو۔ فرمان کا لہجہ اسپاٹ تھا۔ نہیں صاحب، میں بس، نایاب نے وضاحت کرنی چاہی، لیکن پھر خاموش ہو گئی۔ فرمان آگے بڑھا اور جھک کر اذلان کو گود میں اٹھا لیا۔ اذلان خوشی سے اچھل پڑا اور اپنے ننھے ہاتھوں سے باپ کا چہرہ تھپتھپانے لگا۔ فرمان کے سخت چہرے پر ایک لمحے کے لیے نرمی آئی۔ اس نے بیٹے کے ماتھے کو چوما۔ میرا شیر بیٹا، آج بابا کو آفس جانے میں دیر ہو رہی ہے۔ فرمان نے اذلان سے باتیں کیں، پھر نایاب کی طرف مڑا۔ آج ڈاکٹر کے پاس اس کے روٹین چیک اپ کے لیے جانا ہے۔ شام 4 بجے تیار رہنا، اور یاد رکھنا اس بار ڈائپر بیگ میں کوئی چیز کم نہیں ہونی چاہیے، جیسے پچھلی بار تم پانی کی بوتل بھول گئی تھی۔ جی صاحب، سب تیار ہوگا، نایاب نے فوراً کہا۔ فرمان نے بچہ واپس نایاب کی طرف بڑھایا۔ جیسے ہی اذلان نایاب کی گود میں آیا، اس نے فوراً اپنا سر نایاب کے کندھے پر رکھ دیا اور سکون سے آنکھیں موند لی، جیسے اسے اپنی اصل جگہ مل گئی ہو۔ یہ منظر دیکھ کر فرمان کی آنکھوں میں ایک عجیب سا تاثر ابھرا۔ امی کہاں ہیں؟ فرمان نے پوچھا۔ بیگم صاحبہ باغیچے میں ہیں۔ فرمان سر ہلا کر ڈائننگ ٹیبل کی طرف بڑھ گیا، جہاں ناشتہ لگا ہوا تھا۔ شام کے 4 بج رہے تھے۔ جہارا بیگم لاؤنج میں بیٹھی نایاب کو دیکھ رہی تھیں، جو بڑی مہارت سے اذلان کو تیار کر رہی تھی۔ اذلان مسلسل ہاتھ پاؤں مار رہا تھا، لیکن نایاب بڑے پیار سے اسے سنبھال رہی تھی۔ میرا شہزادہ تیار ہو گیا۔ نایاب نے اسے گود میں اٹھایا اور پیار سے اس کے گال پر بوسہ دیا۔ اذلان نے جواب میں نایاب کے دوپٹے کو مٹھی میں جکڑ لیا۔ جہارا بیگم کے چہرے پر اطمینان تھا۔ وہ پچھلے 7 ماہ سے دیکھ رہی تھی کہ نایاب نے کس طرح خود کو مٹا کر اذلان کو پالا ہے۔ شروعات میں انہیں بھی ڈر لگتا تھا، لیکن اب وہ دیکھ سکتی تھی کہ نایاب کے دل میں اذلان کے لیے جو محبت ہے وہ دکھاوا نہیں ہو سکتی۔ تم واقعی اس کا بہت خیال رکھتی ہو نایاب، جہارا بیگم نے نرمی سے کہا۔ نایاب چونکی، پھر مسکرا دی۔ یہ ہے ہی اتنا پیارا بیگم صاحبہ، دل کرتا ہے میں اس پر سب کچھ وار دوں۔ اب تو مجھے لگتا ہے کہ میں اس کے بغیر سانس بھی نہیں لے سکتی۔ جہاں آرا نے گہری سانس لی۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس بچے کو ماں کی کمی محسوس نہیں ہوئی۔ شروع میں مجھے تم پر بہت غصہ تھا، لیکن اب لگتا ہے کہ شاید اللہ کو یہی منظور تھا۔ تم نے اپنی غلطی کی تلافی کر دی ہے۔ نایاب کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ 7 مہینوں میں یہ پہلی بار تھا کہ جہاں آرا بیگم نے اتنے کھل کر اس کی تعریف کی تھی اور اسے معافی کا عندیہ دیا تھا۔ میں زندگی بھر آپ لوگوں کی احسان مند رہوں گی بیگم صاحبہ۔ تبھی باہر گاڑی کے ہارن کی آواز آئی۔ فرمان شاہ آ چکا تھا۔ ڈاکٹر کی کلینک میں رش تھا۔ فرمان ایک طرف خاموشی سے کھڑا فائل دیکھ رہا تھا، جبکہ نایاب اذلان کو گود میں لیے بیٹھی تھی۔ اذلان ہسپتال کے ماحول اور اجنبی چہروں کو دیکھ کر گھبرا رہا تھا اور بار بار رونے کی کوشش کر رہا تھا۔ شش، میرا بچہ، کچھ نہیں ہوتا، دیکھو وہ دیکھو گڑیا۔ نایاب مسلسل اسے بہلا رہی تھی۔ باری آنے پر وہ ڈاکٹر کے کمرے میں داخل ہوئے۔ ڈاکٹر ایک خوش اخلاق خاتون تھیں۔ انہوں نے اذلان کا معائنہ کیا، وزن کیا اور پھر مسکرا کر فرمان کی طرف دیکھا۔ مسٹر شاہ، ماشاءاللہ آپ کا بیٹا بالکل صحت مند ہے۔ اس کا وزن اس کی عمر کے حساب سے بالکل پرفیکٹ ہے۔ بہت ایکٹیو اور خوش باش بچہ ہے۔ لگتا ہے اس کی ڈائٹ اور کیئر بہت اچھی ہو رہی ہے۔ فرمان نے چونک کر ڈاکٹر کو دیکھا، پھر کنکھیوں سے نایاب کی طرف۔ جی، ہم کوشش کرتے ہیں، فرمان نے مختصر جواب دیا۔ صرف کوشش نہیں، بہت محنت ہو رہی ہے، ڈاکٹر نے اذلان کو نایاب کی گود میں دیتے ہوئے کہا۔ عام طور پر جن بچوں کی مائیں نہیں ہوتی وہ تھوڑے کمزور یا چڑچڑے ہوتے ہیں، لیکن اذلان کو دیکھ کر لگتا ہے کہ اسے ماں کی بھرپور توجہ مل رہی ہے۔ ڈاکٹر نے نایاب کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، بہت اچھی دیکھ بھال کر رہی ہیں آپ۔
نایاب مسکرا کر اٹھی۔ کلینک سے واپسی پر گاڑی میں خاموشی تھی۔ اذلان نایاب کی گود میں سو چکا تھا۔ فرمان ڈرائیو کر رہا تھا، لیکن اس کے ذہن میں ڈاکٹر کے الفاظ گونج رہے تھے۔ اذلان کو دیکھ کر لگتا ہے اسے ماں کی بھرپور توجہ مل رہی ہے۔ اس نے مرر سے پیچھے دیکھا۔ نایاب سر جھکائے سوئے ہوئے اذلان کے سر پر آہستہ آہستہ ہاتھ پھیر رہی تھی تاکہ گاڑی کے جھٹکوں سے اس کی نیند خراب نہ ہو۔ اس کے چہرے پر ایک سکون اور ممتا کا نور تھا۔ فرمان کو اچانک احساس ہوا کہ پچھلے 7 مہینوں میں اس نے نایاب کو انسان سمجھا ہی نہیں۔ اس نے اسے ایک مشین سمجھا، ایک مجرم سمجھا، لیکن کبھی یہ نہیں دیکھا کہ وہ کس قدر خلوص سے اس کے بیٹے کی خدمت کر رہی ہے۔ وہ راتوں کو جاگتی تھی جب اذلان کے دانت نگل رہے تھے اور وہ تکلیف میں ہوتا تھا۔ وہ گھنٹوں اسے گود میں لے کر ٹہلتی تھی جب فرمان خود تھک کر سو جاتا تھا۔ گاڑی گھر کے پورچ میں رکی۔ نایاب، اس نے پکارا۔ نایاب جو دروازہ کھولنے لگی تھی رک گئی۔ دل میں ایک دھڑکا سا لگا کہ شاید پھر کوئی غلطی ہو گئی ہے۔ جی صاحب۔ فرمان نے سیٹ سے ٹیک لگائی اور کچھ لمحے خاموش رہا۔ پھر اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ ڈاکٹر ٹھیک کہہ رہی تھیں۔ فرمان کی آواز بھاری لیکن نرم تھی۔ اذلان کا وزن اور صحت واقعی بہت بہتر ہو گئی ہے۔ نایاب حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ کیا اس نے صحیح سنا؟ فرمان شاہ اس کے کام کی تعریف کر رہا تھا۔ میں پچھلے کچھ عرصے سے تمہارے ساتھ بہت سخت رہا ہوں۔ فرمان نے نظریں چرائیں۔ اسے اپنی غلطی ماننے کی عادت نہیں تھی، لیکن سچائی اس کے سامنے تھی۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں تم دوبارہ کوئی کوتاہی نہ کرو، کوئی جھوٹ نہ بولو، لیکن اس نے اذلان کے معصوم چہرے کو دیکھا۔ تم نے اس کا خیال ویسے ہی رکھا جیسے ایک ماں رکھتی ہے۔ آج اذلان اتنا خوش صرف تمہاری وجہ سے ہے۔ نایاب کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ اس کے کان ترس گئے تھے عزت کے 2 بول سننے کو۔ وہ مسلسل تذلیل اور شک کے سائے میں جی رہی تھی۔ صاحب، اذلان میری جان ہے، نایاب نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ میں نے جھوٹ ضرور بولا تھا، لیکن اس بچے سے محبت جھوٹی نہیں تھی۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ کو میری محنت نظر آئی۔ فرمان نے گہرا سانس لیا۔ اس کے چہرے سے وہ تناؤ ختم ہو گیا جو مہینوں سے نایاب کے لیے مخصوص تھا۔ آئندہ تمہیں ہر چھوٹی بات پر ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، فرمان نے نرمی سے کہا۔ اور ہاں، کل سنڈے ہے، تمہیں چھٹی چاہیے، مطلب آرام کرنا چاہو تو کر سکتی ہو۔ میں اور امی اذلان کو سنبھال لیں گے۔ نایاب کے لیے یہ جملہ کسی بڑے انعام سے کم نہیں تھا۔ یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ اب فرمان شاہ کو اس پر اعتماد آ گیا ہے۔ وہ اب قیدی نہیں تھی، بلکہ اس گھر کا ایک قابل اعتماد حصہ بن گئی تھی۔ شکریہ صاحب، لیکن میں ٹھیک ہوں۔ اذلان کے ساتھ کھیلنا ہی میرا آرام ہے، نایاب نے مسکرا کر کہا۔ فرمان کے لبوں پر بھی ایک مدھم سی، بہت ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ جیسی تمہاری مرضی، چلو اندر چلو، ٹھنڈ ہو رہی ہے۔ نایاب گاڑی سے اتری تو اسے لگا کہ اس کے کندھوں سے منو بوجھ اتر گیا ہے۔ 7 مہینے کی گھٹن، ڈر اور خوف کا بادل چھٹ گیا تھا۔ ہوا میں ایک تازگی تھی، ایک امید تھی۔ وہ اذلان کو سینے سے لگائے حویلی کے اندر داخل ہوئی، جہاں آرا بیگم سامنے ہی کھڑی تھیں۔ انہوں نے نایاب کے پرسکون چہرے اور فرمان کے بدلے ہوئے انداز کو بھانپ لیا۔ آ گئے تم لوگ، سب خیریت رہی؟ جی بیگم صاحبہ، نایاب نے کھل کر مسکراتے ہوئے کہا۔ سب بہت اچھا رہا، ڈاکٹر صاحبہ نے کہا۔ اذلان بالکل ٹھیک ہے۔ فرمان ان کے پیچھے اندر آیا اور اپنا کوٹ اتار کر ملازم کو دیا۔ امی، نایاب کی تنخواہ میں اس مہینے بونس ایڈجسٹ کر دیجیے گا، فرمان نے چلتے چلتے کہا اور سیڑھیاں چڑھ گیا۔ نایاب اور جہاں آرا نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ جہاں آرا بیگم کی آنکھوں میں اطمینان کی چمک تھی۔ سن لیا تم نے؟ جہاں آرا نے مسکرا کر پوچھا۔ جی، نایاب نے سر ہلایا۔ پیسوں کی بات نہیں ہے بیگم صاحبہ، بس صاحب کا غصہ ختم ہو گیا، میرے لیے یہی سب سے بڑا بونس ہے۔ اس رات جب نایاب اذلان کو سلا کر اپنے بستر پر لیٹی تو اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ اس نے کھڑکی سے نظر آتے چاند کو دیکھا۔ اسے لگا کہ اس کی زندگی کی اندھیری رات اب ڈھل رہی ہے۔ وہ ایک اجنبی گھر میں جھوٹ کے سہارے داخل ہوئی تھی، لیکن اپنی محبت اور خدمت سے اس نے اپنی سچائی منوا لی تھی۔ دوسری طرف بالکنی میں کھڑا فرمان سگریٹ سلگائے دھوئیں کے مرغولے فضا میں بکھیر رہا تھا۔ اس کے ذہن میں بار بار کلینک کا منظر آ رہا تھا جب ڈاکٹر نے نایاب کو اس کی بیوی سمجھ لیا تھا۔ اسے عجیب بات یہ لگی کہ اسے اس بات پر غصہ نہیں آیا تھا، بلکہ ایک عجیب سی خاموشی طاری ہو گئی تھی۔ شاید انسان اتنے برے نہیں ہوتے جتنا ہم انہیں سمجھ لیتے ہیں، اس نے زیر لب کہا اور سگریٹ ایش ٹرے میں مسل دیا۔ باہر موسلا دھار بارش ہو رہی تھی اور بادلوں کی گرج رہ رہ کر گھر کے در و بام کو لرزا رہی تھی، لیکن گھر کے اندر ایک عجیب سا پرسکون ماحول تھا۔
लाउंज में हीटर की मध्यम रोशनी और गर्माइश फैली हुई थी। नायाब सोफे पर बैठी थी और उसकी गोद में 1 साल का अजलान गहरी नींद सो रहा था। नायाब आहिस्तगी से उसकी कमर थपथपा रही थी और साथ साथ ज़ेरे लब कोई लोरी गुनगुना रही थी। उसकी निगाहें बच्चे के चेहरे पर जमी हुई थीं, जिनमें ममता का ऐसा समंदर मौजज़न था जिसका कोई किनारा ना हो। जहांआरा बेगम अपनी व्हील चेयर पर बैठी कुछ फासले से ये मंजर देख रही थीं। उनकी नज़रों में एक गहरी सोच थी। पिछले 1 साल में बहुत कुछ बदल गया था। वो लड़की जो एक झूठ के सहारे इस घर में दाखिल हुई थी, अब उस घर की रूह बन चुकी थी। लेकिन जहांआरा बेगम एक तजर्बाकार खातून थी। वो जानती थी कि दुनिया के मुंह को बंद करना कितना मुश्किल है। एक जवान गैर शादीशुदा लड़की का एक जवान मर्द के घर में बतौर मुलाजमा रहना, चाहे वो कितनी ही पाक दामन क्यों ना हो, मुआशरे की नज़रों में सवालिया निशान बना रहता है। और सबसे बढ़कर अजलान, वह अब बड़ा हो रहा था। उसे सिर्फ एक आया की नहीं, एक माँ की कानूनी और समाजी शनाख्त की ज़रूरत थी। जहांआरा ने व्हील चेयर का रुख मोड़ा और मुलाजिम को इशारा किया, फरमान को बुलाओ, कहो मैं लाइब्रेरी में उसका इंतज़ार कर रही हूँ। लाइब्रेरी में खामोशी थी। फरमान शाह खिड़की के पास खड़ा बाहर बरसती बारिश को देख रहा था। जहांआरा बेगम अंदर दाखिल हुई। बैठो फरमान। उनका लहजा संजीदा था। फरमान मुड़ा और सोफे पर बैठ गया। खैरियत अम्मी, आप इतनी रात गए जाग रही हैं? मुझे तुम्हारे और अजलान के मुस्तकबिल की फ़िक्र जगा रही है, जहांआरा ने तमहीद बांधे बगैर कहा। अजलान अब बड़ा हो रहा है, वो नायाब के बगैर एक पल नहीं रह सकता, और सच कहूँ तो इस घर का निज़ाम भी अब नायाब के बगैर नहीं चल सकता। फरमान ने सर झुका लिया। वो जानता था कि माँ क्या कहना चाह रही हैं। मैं जानता हूँ अम्मी, नायाब ने अजलान को सब कुछ दिया है जो शायद एक सगी माँ भी ना दे पाती। तो फिर तुम क्या चाहते हो? जहांआरा ने सीधा सवाल किया। वो जवान है फरमान, और तुम भी। कब तक वो इस घर में सिर्फ एक मुलाजमा बनकर रहेगी? लोग बातें बनाने लगेंगे, और कल को अगर उसकी शादी कहीं और हो गई और वो चली गई तो अजलान का क्या होगा? मेरा पोता तो जीते जी मर जाएगा। फरमान चौंक गया। नायाब के जाने का तसव्वुर ही उसके लिए सुहाने रूह बन गया। पिछले कुछ अरसे में उसने महसूस किया था कि सिर्फ अजलान ही नहीं, वो खुद भी नायाब की मौजूदगी का आदी हो चुका था। उसके हाथ की बनी चाय, उसका सलीका, उसकी खामोश खिदमत, वो घर की रौनक बन गई थी। आप क्या चाहती हैं अम्मी? फरमान ने धीमी आवाज़ में पूछा। मैं नायाब को इस घर की बहू बनाना चाहती हूँ। जहांआरा ने हतमी फ़ैसला सुना दिया। मैं चाहती हूँ कि तुम उससे निकाह कर लो। फरमान खामोश रहा। उसके दिल में कोई इनकार नहीं था। उसके दिल से नायाब के लिए नफ़रत और शक के बादल कब के छट चुके थे, और वहाँ सिर्फ एहतराम और एक अनकही सी अपनायत थी। मुझे कोई एतराज़ नहीं अम्मी। फरमान ने नज़रें उठाकर माँ को देखा। लेकिन क्या वो मानेगी? मैंने उसके साथ बहुत बुरा सलूक किया है। मैंने उसे जलील किया, उसे डराया। क्या वो मुझे कबूल करेगी? ये काम तुम मुझ पर छोड़ दो। जहांआरा बेगम के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अगली सुबह जहांआरा बेगम ने नायाब को अपने कमरे में बुलाया। नायाब डरी हुई थी। उसे लगा शायद उससे फिर कोई गलती हो गई है। बैठो नायाब। जहांआरा ने शफकत से उसे अपने पास बिठाया। जी बेगम साहिबा, सब खैरियत है ना? नायाब ने घबराते हुए पूछा। जहांआरा ने उसका हाथ अपने हाथ में लिया। नायाब, तुम इस घर में 1 साल से हो। तुमने मेरे पोते को पाला, इस घर को संभाला। हम सब तुम्हारे मकरूज़ हैं। नहीं बेगम साहिबा, ये तो मेरा फ़र्ज़ था। नायाब ने आजिज़ी से कहा। नायाब, मैं तुम्हें मज़ीद इस घर में मुलाजमा की हैसियत से नहीं देख सकती। नायाब का दिल धक से रह गया। क्या वो उसे निकाल रही हैं? बेगम साहिबा, मुझसे कोई गलती। अरे पगली। जहांआरा ने उसके आंसू पोंछे और मुस्कुरा दी। मैं तुम्हें निकाल नहीं रही। मैं तुम्हें इस घर की मलका बनाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम अजलान की कानूनी माँ और फरमान की शरीक हयात बन जाओ। नायाब को लगा जैसे उसने गलत सुना हो। वो एक यतीम बेसहारा लड़की जिसने झूठ बोलकर पनाह ली थी, आज उसे इतनी बड़ी इज्जत मिल रही थी। बेगम साहिबा, उसकी आवाज़ रुंध गई। मैं इस काबिल कहाँ? मैं तो एक मामूली लड़की हूँ, और साहब वो तो बादशाह लोग हैं। मैं उनके मयार की नहीं हूँ। मयार दौलत और हसब से नहीं, किरदार और खलूस से बनता है बेटी, और तुमने अपने खलूस से हम सबका दिल जीत लिया है। फरमान खुद इस रिश्ते के लिए राज़ी है। अब फ़ैसला तुम्हें करना है। क्या तुम अजलान की खातिर और हमारी खातिर ये रिश्ता कबूल करोगी? नायाब की आंखों से आंसू बह निकले। ये खुशी के आंसू थे। उसे ज़िंदगी में पहली बार इज्जत और अपना घर मिल रहा था। उसने धीरे से सर झुकाकर इस्बात में जवाब दिया। 3 दिन बाद कुशादा ड्राइंग रूम में एक सादा मगर पुरवकार तकरीब मुनक्किद हुई। कोई बड़ा हंगामा नहीं था।
بس قریبی رشتہ دار اور گھر کے لوگ ہی تھے۔ نایاب سفید رنگ کے ریشمی جوڑے میں ملبوس تھی، جس پر سنہری کام کیا گیا تھا۔ اس نے سر پر گھونگھٹ اوڑھ رکھا تھا، لیکن اس کے باوجود اس کی معصومیت اور حسن چھلک رہا تھا۔ وہ آج واقعی نایاب لگ رہی تھی۔ مولوی صاحب نے خطبہ پڑھا۔ فضا میں قرآن کی آیات کی گونج نے ماحول کو معطر کر دیا۔ نایاب بنت مرحوم احمد دین، کیا آپ کو فرمان شاہ ولد مرحوم شاہ نواز شاہ کے ساتھ حق مہر مبلغ 5 لاکھ روپے کے عوض نکاح قبول ہے؟ نایاب کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس کی نظروں کے سامنے وہ پہلا دن گھوم گیا جب وہ بارش میں بھیگتی ہوئی یہاں آئی تھی، اور وہ دن جب فرمان نے اسے بازو سے پکڑ کر گھسیٹا تھا، اور آج وہی فرمان اسے اپنی عزت بنا رہا تھا۔ قبول ہے، نایاب کی دھیمی آواز سنائی دی۔ قبول ہے، قبول ہے۔ دوسری طرف مردوں کے حصے میں فرمان شاہ نے بھی پر اعتماد لہجے میں قبول ہے کہا۔ مبارکبادوں کا شور اٹھا۔ جہاں آرا بیگم کی آنکھوں میں شکرانے کے آنسو تھے، انہوں نے آگے بڑھ کر نایاب کی پیشانی کو چوما اور اسے سونے کے کنگن پہنائے۔ خوش رہو میری بچی، آج تم نے میرا گھر مکمل کر دیا۔ رات کا دوسرا پہر تھا۔ نایاب اپنے نئے کمرے میں، جو کہ فرمان شاہ کا بیڈ روم تھا، بیڈ کے کنارے پر سمٹی بیٹھی تھی۔ کمرے کو گلاب کے پھولوں سے سجایا گیا تھا، جن کی بھینی بھینی خوشبو فضا میں رچی ہوئی تھی۔ دروازہ کھلا اور فرمان شاہ اندر داخل ہوا۔ نایاب کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ فرمان نے دروازہ بند کیا اور آہستہ قدموں سے چلتا ہوا اس کے سامنے آ کر رک گیا۔ کچھ لمحے خاموشی رہی، پھر فرمان نے نرمی سے کہا، نایاب۔ نایاب نے آہستہ سے سر اٹھایا۔ فرمان کے چہرے پر وہ سختی نہیں تھی جس سے وہ ہمیشہ ڈرتی تھی، بلکہ ایک نرمی اور مسکراہٹ تھی۔ فرمان اس کے برابر میں بیٹھ گیا۔ اس نے ایک چھوٹی سی مخملی ڈبیا جیب سے نکالی اور اس میں سے ایک خوبصورت انگوٹھی نکال کر نایاب کی طرف بڑھائی۔ یہ تمہارے لیے منہ دکھائی کا تحفہ۔ نایاب نے لرزتے ہاتھوں سے انگوٹھی لی۔ شکریہ صاحب۔ صاحب نہیں، فرمان نے ٹوکا۔ اب میں تمہارا شوہر ہوں نایاب، ہم شریک سفر ہیں۔ وہ اٹھا اور سائڈ پر رکھے ہوئے جھولے کی طرف گیا، جہاں اذلان سکون سے سو رہا تھا۔ فرمان نے محبت سے بیٹے کے سر پر ہاتھ پھیرا اور پھر واپس نایاب کی طرف مڑا۔ تم جانتی ہو نایاب، جب تم نے پہلی بار جھوٹ بولا تھا تو مجھے تم پر بہت غصہ آیا تھا۔ مجھے لگا تھا تم دنیا کی سب سے مکار عورت ہو۔ نایاب نے شرمندگی سے نظریں جھکا لیں، لیکن فرمان نے بات جاری رکھی۔ وقت نے ثابت کیا کہ تمہارا وہ جھوٹ میرے بیٹے کے لیے زندگی بن گیا۔ تم نے اسے وہ ممتا دی جو شاید کوئی سگی ماں بھی نہ دے پاتی۔ میں نے تمہیں بہت دکھ دیے، بہت سخت باتیں کی، لیکن تم نے کبھی اف تک نہ کی۔ میں اپنے ہر سخت رویے کے لیے تم سے معافی مانگتا ہوں۔ نایاب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ نہیں، آپ معافی مت مانگیں، آپ اپنی جگہ ٹھیک تھے۔ میں نے غلطی کی تھی، لیکن اللہ جانتا ہے میری نیت بری نہیں تھی۔ فرمان نے نایاب کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ اس لمس میں تحفظ کا احساس تھا۔ آج سے تم اس گھر کی عزت ہو، میری بیوی ہو اور ازلان کی ماں ہو۔ تمہارا ماضی کیا تھا مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں۔ میرا حال اور مستقبل اب تم سے جڑا ہے۔ فرمان نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں زندگی کی ہر خوشی دوں گا، وہ عزت دوں گا جس کی تم حقدار ہو۔ نایاب نے شکر گزاری سے فرمان کو دیکھا۔ اسے لگا جیسے وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہے، ایک ایسا خواب جس کی تعبیر حقیقت سے بھی زیادہ حسین تھی۔ تبھی جھولے سے ازلان کی جھاگنے کی آواز آئی۔ وہ شاید ماحول کی تبدیلی محسوس کر کے اٹھ گیا تھا۔ نایاب فوراً اٹھی اور اسے گود میں اٹھا لیا۔ ازلان نے اپنی ننھی باہیں نایاب کے گلے میں ڈال دی اور سر کندھے پر رکھ دیا۔ فرمان بھی ان کے قریب آ گیا۔ اس نے ایک بازو نایاب اور ازلان کے گرد پھیلا دیا۔ ہماری فیملی، فرمان نے مسکرا کر کہا۔ نایاب نے پہلے ازلان کو دیکھا، پھر فرمان کو۔ اس کی آنکھوں میں اطمینان، سکون